کبھی کسی کے لاشے کو روتی ہے۔ اس کے 2 بیٹے، دونوں کا مقدر عجب تھا، ایک کے جنازے پہ تیر تھے، ایک کا تیروں پہ جنازہ۔ بیٹوں کا رونا ختم نہیں، بیٹیوں کو بے ردا بھی دیکھتی ہے، ہاتھوں میں رسیاں بھی دیکھتی ہے۔ روئے تو کہاں کہاں روئے زہرا۔ یہ موسم ہے علی کی بیٹی کا مدینے میں آنے کا۔ عزادارو شام کی امن نبھا کے جب بطول کی اجڑی بیٹی شام میں آئی، عزادار رو پڑے۔ میں نے جملہ کہا شام کی امن نبھا کے۔ آخر یہ سوال کریں قبلہ، یہ امن ہوتے ہیں جہاں چادریں لٹ جائیں؟ یہ امن ہوتے ہیں جہاں ہاتھوں میں رسیاں آ جائیں؟ یہ امن ہوتا ہے جہاں شرابوں میں سید زادیوں کو لایا جائے؟ میں سیدوں ادب سے پڑھوں گا۔ شام کے امن نبھا کے علی کی اجڑی بیٹی سجاد کے قافلے میں واپس مدینے میں آ گئی۔ عزادارو جب دور سے کوئی اپنے وطن میں آتا ہے، جیسے جیسے گھر قریب آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے جلدی سے جلدی میں اپنے گھر جاؤں۔ روایت کہتی ہے جب سجاد مدینے کے باہر آیا، 3 دن تک مدینے سے باہر خیمے لگا دیے، پھوپھیوں کو بٹھا دیا۔ میں کہوں گا مولا آپ دور سے آئے ہیں، گھر قریب ہے، باہر رک کیوں گئے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں رونے والوں، گھر جانے کی جلدی وہ کرتا ہے جس کا کوئی بچ گیا ہو۔ میں گھر کہاں جاؤں؟ میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا، میرا اور بھی مارا۔ سجاد کون سے اجڑے گھر میں جائے؟ شریفو تم صبح سے نکلتے ہو، شام کو گھر جاتے ہو، حسین کے گھر میں آنے والو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے۔ لیکن ہائے جب سجاد چلا تھا نا مدینے سے، کہیں اکبر کی جوانی، کہیں قاسم کی جوانی، کہیں عباس جیسا شیر، لیکن پلٹ کے آیا کہیں علی کی بیٹی زینب، کہیں ام کلثوم، کہیں ماں رقیہ۔ عزادارو مدینے میں آ گئی۔ زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، تم نے سارا دن رونا ہے، ایک جملہ سن لو۔ آخرکار روتی روتی اس قبر پہ آئی جہاں آج بھی رونے کی اجازت نہیں ہے۔ اجڑی بیٹی اجڑی ماں کی قبر پہ آئی۔ ماں کی قبر سے پہلے نانا کی قبر پہ گئی تھی، رو کے کہتی تھی نانا اٹھ دیکھ زینب شام فتح کر رہی۔ سیدو جملہ پڑھوں، رو کے کہتی تھی نانا اگر یہاں نامحرم نہ ہوتے میں کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے دکھاتی۔ نانا تیری امت نے اجر رسالت مجھے دیا۔ بزرگ عالم سید تھے، وہ پڑھتے پڑھتے کہنے لگے جب تھک گئی نا فاطمہ کی بیٹی، ادھر لگا تھا کھجور کا درخت، اپنی جبین درخت کے ساتھ لگا کے بیٹھ گئی۔ سید زادہ مجلس پڑھ کے باہر گیا، ایک مومن ماتمی آیا، اس نے کہا قبلہ جب کوئی تھک جاتا ہے اپنی پشت لگاتا ہے۔ آپ نے کہا زینب نے پیشانی لگائی، سید نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، رو کے کہا پشت وہ لگائے جس کی سلامت ہو۔ زینب زخمی بڑی تھی۔ اجرکم اللہ، یہی حق بنتا ہے۔ عزادارو علی کی بیٹی کی پشت، آؤ سن لو، نانا کی قبر کو الوداع کیا، بھائی حسن کی قبر الوداع ہو گئی، ادھر آئی جدھر آج بھی سایہ نہیں، اجڑی بیٹی اجڑی ماں کی اجڑی قبر پہ آئی، خود کو قبر مادر پہ گرایا۔ عزادارو کہنے لگی اماں اٹھ دیکھ زینب آ گئی، اماں تیری بیٹی آ گئی۔ شریفو جب کوئی دور سے اپنے وطن میں آتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لاتا ہے، بتاؤ زینب ماں کے لیے کیا لائی؟ ایک گٹھری سے قمیض حسین کو نکالا، ماں کی قبر پہ پھیلایا، اماں اماں جس کے جوڑے ہاتھوں سے سیتی تھی، اماں وہ کربلا میں بے کفن مارا گیا۔ عزادارو آخری جملہ میں فکرہ کہنے سے پہلے دعا کہوں گا ہر عزادار گھر کے لیے، میرا اللہ
ہر مومن بیٹی کے نصیب اچھے کرنا. اللہ نہ کرے اگر اپنے گھر میں کسی کی بیٹی خوش نہ ہونا، جب وہ اپنی ماں کے گھر آتی ہے اپنے دکھ اپنے باپ کو نہیں بتاتی، اپنے بھائیوں کو نہیں بتاتی، لیکن جب تنہائی میں ماں سے ملتی ہے اپنے سارے دکھ ماں کو بتاتی ہے. مجھے نہیں پتا ماتم کرو یا مر جاؤ، مقتل کے جملے ہیں. بی بی زینب نے ایک بین کربلا میں حسین کی قبر پہ نہیں پڑھا، مدینے میں نانا کی قبر پہ نہیں پڑھا، لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی آہستہ سے کہنے لگی اماں باقی باتیں بعد میں ہوگی، مجھے اتنا بتا تجھے ایک تعزیہ نہ لگا تھا. اماں تو قبر تک روتی گئی. اماں اٹھ کے دیکھ میری ساری پوچھ اکبر کے قاتلوں میں، عباس کے قاتلوں میں، شرابیوں کی بھیڑ میں مجھے تعزیہ آنے پڑے. اماں میں کہتی رہی نہ مارو، میں محمد کی بیٹی. اللہ لعنت اللہ علیہ. کشمیر امام عثمان علیہ السلام بلند کر.